اور آج معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارے گھر پہ بچے پیدا ہو رہے ہیں تو ڈانسر پیدا ہو رہے ہیں، سنگر پیدا ہو رہے ہیں، ہے نا؟ ڈانسر پیدا ہو رہے ہیں، سنگر پیدا ہو رہے ہیں بچے. وجہ کیا ہے؟ پہلے جب بچی کی شادی ہوتی تھی نا تو باپ تحفے میں بیٹی کو قرآن دیتا تھا. کیا دیتا تھا؟ قرآن. کہ بیٹی یہ قرآن لے کر جا، اسے گھر کی زینت نہ بنانا، اسے طاقوں پہ نہیں رکھنا، اس کی تلاوت کرنا. کیا کرنا؟ اس کی تلاوت کرنا. تیرا گھر جو ہے شاد و آباد ہوگا، تیری گھر میں برکتیں نازل ہوں گی، اور جو تیری اولاد پیدا ہوگی وہ دیندار پیدا ہوگی. مگر آج کا معاملہ کیا ہے؟ آج سارے دہیز دیے جاتے ہیں، اور ساتھ میں آج جو قرآن کی جگہ دی جاتی ہے نا اس کو ایل ای ڈی نے لے لیا. پہلے ٹی وی تھی، زمانہ فیشن کا گزرا، ٹی وی سے وہ ڈیولپ ہو کے ایل ای ڈی میں آ گئی. تو اب جب دلہن آتی ہے تو اپنے ساتھ 56 انچی ایل ای ڈی لے کے آتی ہے. 2-4 انچ بھی نہیں، کتنی؟ 56 انچی ایل ای ڈی، اور اسے اپنے بیڈ روم کے فرنٹ دیوال پہ لگاتی ہے نا. اور اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر کھانا پکا رہی ہے تو دھیان کہاں ہے؟ ڈانس انڈیا ڈانس، تارک مہتا کا الٹا چشمہ، کبھی ساس بھی کبھی بہو تھی. یہ ساری چیزیں جو ہے عورتیں اب اگر وہ حاملہ ہوئی، پریگننٹ ہوئی، پیٹ میں بچہ آیا تو اب کھانا بنا رہی ہے تو ہیڈ فون لگا ہوا ہے کان پہ، نہ جانے دن بھر میں کتنے گانے سن رہی ہے، کتنے گانے سن کے کھانا. آج پہلے ہم کہتے تھے یار کہ کھانے میں بڑی لذت ہے، اگر 1 کلو گوشت لے کے آؤ تو گھر کے 10 لوگ کھا لیتے ہیں، اور آج 1 کلو لے کے آؤ تو 4 لوگوں میں کم پڑتا ہے نا. یہ ہے کہ نہیں؟ پریکٹیکل بیان کر رہا ہوں. تو برکتیں کیوں ختم ہو گئی؟ پہلے کی عورتیں جب کھانا پکاتی تھی تو زبان پہ قرآن کی آیتیں ہوا کرتی تھی، نعت نبی ہوا کرتی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو ہے وہ کھانا بنایا کرتی تھی، تو اللہ کھانے میں برکتیں عطا فرما دیا کرتا تھا. آج گانے سنے جا رہے ہیں، آج ٹیویاں دیکھی جا رہی ہیں، آج سیریل دیکھے جا رہے ہیں، تو اللہ نے گھر سے بھی برکت ختم کر دی، کھانے سے بھی برکت ختم کر دی. اب جب بچہ آیا شکم میں تو اب یہاں عورتوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہے. اب اسے سائنس سے سمجھاؤں، مرد اور عورت کا جو ڈی این اے، سمجھ میں آیا؟ ڈی این اے بچہ کس کا ہے؟ اگر تم کو ثبوت چاہیے تو جاؤ ہاسپٹل کا ہمارا ڈی این اے چیک کر دو، پتہ چل جائے گا بچہ کس کا ہے. یہ جو مرد عورت کا ملاؤ ہوتا ہے، ان کے ڈی این اے سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے. کس کی ہوتی ہے؟ بچے کی تخلیق. تو جب بچہ ماں کے شکم میں آتا ہے تو جو حرکات باپ کی ہوتی ہے، جو حرکات پورے 9 مہینے ماں کی ہوتی ہے، اسی حرکات کے ساتھ بچہ اس روئے زمین پہ جنم لیتا ہے. اب ماں کیا کر رہی ہے؟ ایل ای ڈی دیکھ رہی ہے، ایل ای ڈی میں سنگنگ ڈانسنگ دیکھ رہی ہے. تو آج ہمارا معاملہ کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے اسی خصلت کے ساتھ، تو ترنت تو ڈانس نہیں کرنے لگے گا. مگر آج دیکھو جب میلاد النبی کا جلوس آتا، ڈی جے میں ناچتا نظر آتا ہے. تو اب اس کو مت دیکھو کہ یہ ناچ کیسے رہا ہے، اس کے ماں باپ کو دیکھو کہ حرکت کہاں سے آئی ہے. کوئی ولی اللہ کا عرس ہو، ڈی جے میں ناچتا نظر آتا ہے، شادی ہو اس میں ناچتا نظر آتا ہے. تو اب اس کا قصور نہیں ہے، قصور ماں باپ کا ہے کہ تمہاری حرکت اس کے اندر آئی ہے کہ آج بڑا ہو کر یہ حرکت کر رہا ہے، یہ حرکت کر رہا ہے. ارے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ماں کے شکم میں آئے اور آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو آپ کی ماں نے بسم اللہ خوانی کرائی. پہلی مرتبہ جو ہے آپ مدرسے میں داخل ہوئے، اساتذہ کے پاس بیٹھے، استاد نے پہلی مرتبہ آپ کو دیکھا، آپ نے پہلی مرتبہ استاد کو دیکھا، استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. غوث اعظم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد 18 پارے سنا دیے. کتنی عمر تھی؟ 4 سال 4 ماہ 4 دن. 4 سال 4 ماہ 4 دن. کیا کیا آپ نے؟ اتنی سی عمر میں صرف بسم اللہ نہیں پڑھا، 18 پارے سنا دیے. اب یہ بتاؤ، پہلی مرتبہ مدرسے میں داخل ہوئے، پہلی مرتبہ استاد شاگرد کو دیکھ رہا ہے، شاگرد استاد کو دیکھ رہا ہے. اب یہ بتاؤ کہ استاد کا حال کیا ہوگا؟ وہ تو کہے گا یہ انسانی نہیں ہے، یہ کوئی نئی مخلوق آ گئی ہے کہ 4 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ مکتب میں آیا ہے اور 18 پارے سنا رہا ہے. مگر وہ بھی غوث اعظم کے استاد تھے. کہا بیٹا 12 اور بچے ہیں، مکمل قرآن شریف کر دو. 12 اور بچے ہیں، مکمل کر دو. تو اب جواب غوث اعظم کا سنو.
کہا یا سیدی میرے استاذ محترم مجھے 18 پارے یاد ہیں. کہا کیوں؟ کہا میری ماں 18 پارے کی حافظہ تھی. سبحان اللہ. میری ماں 18 پارے کی حافظہ ہے. جب میں اپنی ماں کے شکم میں آیا تو میری ماں کا معمول یہ تھا جب صبح کو اٹھتی نماز فجر پڑھتی, ان نماز فجر کے بعد انہی 18 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی. کچن میں جاتی کھانا پکاتی, اس کی جو ہے زبان پر آیت کریمہ اور قرآن کریم کی تلاوت ہوا کرتی تھی. اگر وہ بستر جھاڑتی جھاڑو لگاتی یعنی صبح سے لے کر رات تک جو بھی کام کرتی اس کی زبان پر قرآن مجید کی انہی آیتیں ہوا کرتی تھی. یعنی 18 پاروں کی حافظہ تھی. تو 9 مہینے جو ہے میں نے اپنی ماں سے انہی 18 پاروں کی تلاوت سنی اور سن کر اپنے ماں کے شکم میں نے یاد کر لیا. تو یہاں سے پتا چلا ڈی این اے متاثر ہوتا ہے. جو حرکت باپ کی ہوتی ہے, جو حرکت ماں کی ہوتی ہے, اسی حرکت کے ساتھ بچہ اس دنیا میں جنم لیتا ہے. تو آج اگر بچے ہمارے بگڑ رہے ہیں تو قصور ان کا نہیں ہے, قصور ماں باپ کا ہے, قصور ان کے گھر کے ماحول کا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ گھر کے ماحول کو چینج کرو, ضرورت ہے کہ گھر کی تربیت اچھی کرو. ضرورت ہے کہ تم صرف غوث اعظم کو نام سے نہیں ان کی سیرت سے جانو, ان کے کردار و اخلاق سے جانو. تو غوث اعظم کی زندگی کے کئی پہلو ہیں, کئی پہلو ہیں.